بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ فرماتے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم بڑائی کب سے بن گئے؟ کوئی یہ کہتا، اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ، غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والا پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان میں زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کی سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جب شیطان قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، اب آپ کشتی سے اتر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد تھے اس لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی۔ آپ کی تمام اولاد روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان موجود ہیں۔
جن سے مومنین کے قلوب انوار و تجلیات سے منور اور روشن ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے پیروکار اور نبی کے گستاخوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر بے ادب تھا، وہ بھی غضب الہی کا شکار ہوا، جس سے واضح ہوا کہ اللہ کو بھی وہ لوگ پسند ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب نبیوں کے محبت کا چراغ روشن ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ چراغ شعلہ زن نہ ہو تو خواہ وہ کتنا ہی عزیز اور قریب کیوں نہ ہو، اللہ کے قہر کا شکار ہو جاتا ہے، اور انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عذاب الہی اپنی گرفت میں لے کر نیست و نابود کر ڈالتا ہے۔ اور دوستو، اس واقعے کا بہت سا حصہ بنی اسرائیلی روایات پر مشتمل ہے، جن کے بارے میں دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہ ان کو سچ کہا جائے اور نہ ہی ان کی تکذیب کی جائے۔ تو جتنا واقعہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، ہمیں اس پر ایمان اور یقین ضرور رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، ایسے ہی سبق آموز اور عبرت آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔